بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی وارث کا میراث کھا لیا، اس پر قبضہ کر لیا، تو وہ شخص قیامت کے دن جنت سے محروم رہے گا۔ یعنی یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، ظاہر ہے جیسے والد صاحب فوت ہوتے ہیں، والدہ فوت ہوتی ہے، تو پھر اس کا جو بھی مال جائیداد ہے وہ اولاد میں تقسیم ہوگا۔ اور جہاں جہاں اس مسئلے میں لاپرواہی ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت سے محروم ہے۔ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے تلاوت کسی کام کے نہیں ہیں اگر بہن کا تھوڑا سا حصہ آپ نے کھا لیا، اگر بھائی کا تھوڑا سا حصہ آپ نے کھا لیا۔ مکان تھا، پلاٹ تھا، نقد پیسے تھے، استعمال کے گھر کے کپڑے تھے، گھڑی تھی، موٹر سائیکل تھی، جو چیزیں بھی ہوں آپ کے والد صاحب جیسے فوت ہوئے تو یہ سب اولاد کو اس میں آ گئے۔ اس کو بیچا جائے گا، پھر اس کے پیسوں کو برابر تقسیم کیا جائے گا۔ جس بستر پر، جس چارپائی پر سوتا ہے وہ بھی میراث ہے۔ یہاں تک کہ جو دوائی کھا رہا ہے میت، یعنی وفات سے پہلے جو اس کے لیے دوائی آپ نے لی تھی، وہ دوائی بھی ابھی کوئی ایک بیٹا یا بیٹی اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتے، یہ میت کی ملکیت ہے۔ سارے مشورہ کر کے کسی کو دیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی ایک نہیں اٹھا سکتا۔ اور اس کے اندر یہ بہانہ حرام کھلانے کا ایک صورت کہتے ہیں کہ ابھی کل تو فوت ہوا ہے، پرسوں تو فوت ہوا ہے، ابھی تو اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا، ابھی اگر ہم اس کی مال کو تقسیم کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ سیدھا شیطانی کام ہے، اور یہ حرام کھلانے کا ایک طرح کا شیطانی چال ہے، کیونکہ شیطان اس میں بڑا خوش ہوتا ہے کہ لوگوں کی نمازیں خراب ہو جائیں۔ جب کوئی بندہ حرام کھاتا ہے تو اس کی نمازیں نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ لوگ آ کر کے دعائیں کرتے ہیں، اللہ اے اللہ اے اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کیسے قبول کریں گے جب ان کا لباس حرام کا ہے، اس کا کھانا حرام کا ہے، ان کی رہائش حرام کی ہے، تو کہاں سے اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کریں گے۔ مانا اگر ہم ابو کے میراث کو صحیح تقسیم نہیں کیا، ابھی تک اسی کے اوپر، کسی کمرے پر، کسی گھر پر، کسی موٹر سائیکل پر، کسی اور چیز پر کس کا قبضہ ہے، یہ حرام کر رہا ہے، اور حرام کرنے والے کی نمازیں وغیرہ عبادتیں کسی کام کی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ اور اس کے اندر بہت سارے یہ لوگ بولتے ہیں کہ وہ مانگتے نہیں ہیں۔ بہن بیچاری شرم سے کیا مانگے گی، لیکن یہ بھی حرام کھانے کی ایک بات ہے۔ بولتے ہیں بہن نے مانگا نہیں ہے تو ہم کیوں دیں، بھائی نے مانگا نہیں ہے تو ہم کیوں دیں۔ تو مانگنا تو دور کی بات، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے یوں بولا کہ مجھے حصہ نہیں چاہیے، پھر بھی اس کا کھانا حرام ہے۔ مثال کے طور پر 5 بھائی ہیں، ابو فوت ہو گئے، اور ایک بھائی نے بولا کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے، آپ خود ہی لے لو، تو بھی اس کا حصہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ ابھی بھی اگر آپ اس کے حصے کو کے گھر میں رہ رہے ہو، اس کا حصہ کھا رہے ہو، تو یہ حرام کھا رہے ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کا حصہ نکال کر کے اس تک پہنچاؤ، اس کے ہاتھ میں پیسے دے دو، اس کا پلاٹ اتنا کاٹ کر کے اس کو دے دو۔ پھر وہ بولتا ہے کہ میں نے اس بھائی کو دیا، اس بہن کو دیا، یا سب کو دیا، اس کی مرضی ہے، لیکن صرف یہ بولنا کہ مجھے نہیں چاہیے یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ان چیزوں کو آدمی سامنے رکھے اور پھر اپنے گھر کے ماحول کو سامنے رکھے، اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنے دیندار ہیں، حلال کھانے والے ہیں یا حرام کھانے والے ہیں۔ پھر اندازہ ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر بیماریاں کیوں آتی ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں، نماز میں مزہ کیوں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے میراث کی باتیں سمجھانے کے فرمائے تلک حدود اللہ، خبردار یہ میرا قاعدہ ہے، قانون ہے، میری حد ہے، اس کو توڑنا نہیں۔ جیسے سرکار کی طرف سے ہوتا ہے نا، بابا یہ قاعدہ ہے، قانون، اس کو توڑنا نہیں، یہ بغاوت ہے، پھانسی پہ لٹکا دیا جاؤ گے۔ یہ اللہ کی طرف سے حد ہے، قاعدہ قانون ہے، خبردار اس کو توڑنا نہیں۔
اس وجہ سے ظاہری لحاظ سے کتنی بھی تکلیف ہو، اگر ابو کے گھر کو چھوڑنے کی وجہ سے آپ کو رہائش نہیں ملے گی، کرائے پر جانا پڑے گا، جی بسم اللہ چلے جاؤ، جہنم سے تو بچ جاؤ گے، جنت سے تو محروم نہیں رہو گے۔ اس وجہ سے اسی میراث کے معاملے میں بہت زیادہ خیال کریں۔ ہر بندہ اپنے اچھا اگر 2-4 بھائی ہیں، دوسرا بھائی نہیں دے رہا تو اپنا بوجھ تو اتار دے۔ اگر مثال کے طور پر ابو کی ملکیت 10 لاکھ روپیہ ہے، 4 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں، 4 بہنیں کتنی بھی ہیں، 3 بھائی بے دین ہیں، وہ حرام کھانے میں خوش ہیں کہ ہمیں حرام ملتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک بھائی جس کو اللہ نے خوف دیا ہے تو وہ اپنا حصہ تو خیال کرے نا، 10 لاکھ میں سے کتنا پیسہ مجھے آئے گا، اس میں سے میری بہن کا کتنا حصہ آئے گا، وہ تو ان کو دے دو۔ اگر نہیں کریں گے تو دنیا کی بھی بربادی ہے، آخرت کی بھی بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کے حرام کام سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، حلال کام کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ